بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ ناظرین، بڑی اہم ترین ڈیولپمنٹ ہے، بہت بڑی خبر آپ کو دینے جا رہے ہیں کہ آج ناظرین ایران نے کمال کر دیا ہے۔ ایران نے ایک ایٹمی میزائل کا تجربہ کر لیا ہے، جس کے بعد مغرب میں کوہرام مچ گیا ہے۔ اس کی تازہ ترین تفصیلات، جبکہ دوسری جانب ایک اور بڑی اور اہم ترین ڈیولپمنٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ڈیرہ اسماعیل خان میں پاکستان کے گمنام ہیروز نے 21 کو نشان عبرت بنایا ہے۔ اس کی بھی ڈیٹیلز آپ جانیں گے۔ اور ناظرین، کینیڈا کے اندر ایک اور بھارتی دہشت گرد جو ہے وہ گرفتار ہوا ہے، اس کی ڈیٹیلز آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو آپ سے گزارش ہے کائنڈلی اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ ناظرین، ہم آپ کے شکر گزار ہیں جو آپ ہمارے ویلاگز کو دیکھنے کے لیے وقت نکالتے ہیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی محبتوں کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ ناظرین، اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر جس طرح کا ماحول بنا ہوا ہے، جس طرح سے امریکہ ہے اور اس کے بعد ان کے جو حامی ممالک ہیں، وہ خود تو جو دل ان کا چاہتا ہے وہ کرتے رہتے ہیں، لیکن جو دوسرے ممالک کو قدم اٹھانے لگیں تو اس کے اوپر پابندیاں اور دیگر معاملات جو ہیں وہ چلتے رہتے ہیں۔ اب ایک طرف تو امریکہ کو بالکل واضح الفاظ میں ایران کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ جوہری معاہدے کے اوپر بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ کے ساتھ ہم بات چیت کر سکتے ہیں کہ ہم ایٹمی ہتھیار نہیں بنانا چاہتے، نہ بنائیں گے، لیکن جوہری مقاصد کے لیے جو مطلب اس جو دیگر بینیفٹس ہیں، یعنی کہ جو سویلین مقاصد ہیں، ان کے لیے ہم ایٹمی ٹیکنالوجی کا استعمال کریں گے، جو کہ ہمارا حق ہے۔ لیکن ناظرین، امریکہ کی جانب سے ابھی تک کوئی جواب نہیں دیا جا رہا۔ ہاں، البتہ امریکہ نے ایران پر ایک اور حملہ کرنے کے لیے گرین سگنل ضرور دے دیا ہے۔ اب ناظرین، ایک اور بڑی اور اہم ترین ڈیولپمنٹ ہے کہ اس پورے سیناریو کے اندر ایران کو اندازہ ہو گیا ہے کہ اب میرے اوپر جو ہے وہ ایک نیا اٹیک ہو سکتا ہے۔ اسی وجہ سے ایران کے جو وزیر خارجہ ہیں، انہوں نے ابھی ریسنٹلی ایک سٹیٹمنٹ دی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں اس حوالے سے خطرات موجود ہیں اور انٹیلیجنس اطلاعات موجود ہیں کہ ایران کے اوپر ایک اور حملہ ہو سکتا ہے۔ ناظرین، ایران نے حالیہ عرصے کے دوران اپنے آپ کو دفاعی طور پہ کافی زیادہ مضبوط کیا ہے، اور ابھی ان کی جو چین آف کمانڈ ہے اس کے اندر بھی کافی بڑی تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ اب ناظرین، ایران جو ہے اس نے ایک خیبر شکن کے نام سے میزائل کا تجربہ کیا ہے۔ ناظرین، یہ جو میزائل ہے یہ ایٹمی ہتھیار لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور یہ ایک بہت بڑی اور غیر معمولی کامیابی ایران کی قرار دی جا رہی ہے۔ اس کے بعد ناظرین، جو مغربی ممالک ہیں اور خاص طور پہ جن کو ایران کے جوہری پروگرام کے حوالے سے کافی زیادہ تحفظات تھے، انہیں اب اندازہ ہونے لگا ہے کہ شاید ایران جو ہے اگر اسی طرح کا رویہ دنیا کا ایران کے ساتھ رہا، یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ 1500 سے زیادہ اس ملک کے اوپر پابندیاں لگائی گئی ہیں، اگر یہی رویہ رہا تو پھر ایران جو ہے وہ اپنے دفاع کے حوالے سے بڑا فیصلہ کرنے میں بالکل پیچھے نہیں ہٹے گا۔ ابھی ریسنٹلی ایران جو ہے اس نے اپنے آپ کو مزید مضبوط کرتے ہوئے جو ان کے ساتھ روس کے ساتھ بڑا معاہدہ بھی کیا ہے، اور مزید جو نئے ہتھیار ہیں ان کو وہ ایڈ بھی کرتا چلا جا رہا ہے، اور اپنا جو تیل ہے وہ چائنا کو اور دیگر بلکہ پوری دنیا کو چائنا کے تھرو اپنا تیل بھی بیچ رہا ہے۔ تو دوسرے لفظوں میں ایک حکمت عملی کے تحت جو ہے وہ ایران آگے بڑھ رہا ہے۔ لیکن اب ایران کے پاس S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم بھی موجود ہے، جو کہ آنے والے حملہ آور جتنے بھی تباہ کن جنگی طیارے ہیں ان کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ لیکن اس حوالے سے ابھی کچھ زیادہ چیزیں کنفرم نہیں ہیں۔ البتہ مسلسل رشیا سے جو کارگو طیارے ہیں، جو دنیا کے سب سے بڑے ان کے پاس کارگو طیارے ہیں، وہ مسلسل ایران جو ہے وہ اتر رہے ہیں، اور اس میں کیا کچھ آ رہا ہے ابھی کسی کو اس بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں ہے۔ دوسری جانب ناظرین، ایک اور بڑی کارروائی آج پاکستان کے گمنام ہیروز نے کی ہے۔ گمنام ہیروز نے ناظرین ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر دہشت گردوں کے سہولت کاروں کے اوپر ہاتھ مارا ہے، اور پورے ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر CTD کی جانب سے یہ بڑا آپریشن کیا گیا، اور اس میں 21 دہشت گردوں کے سہولت کاروں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ ان سے اسلحہ، گولہ بارود اور بہت سارے دیگر ایویڈنس بھی ملے ہیں، اور انہی سہولت کاروں سے مزید جو ہے وہ کاروائیاں انجام دینے میں مدد ملے گی۔
تو یہ چیزیں اس وقت ناظرین چل رہی ہیں۔ دوسری جانب ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ بھارت اس وقت پوری دنیا کے سامنے ننگا ہو رہا ہے، پوری دنیا کے سامنے بھارت ایکسپوز ہو رہا ہے، خاص طور پہ دہشت گردوں کی جو سپورٹ کر رہا ہے اس حوالے سے بھی، اور جو دہشت گردی کروا رہا ہے۔ بھارت کی خفیہ ایجنسی روا سے منسلک متعدد ممالک کے اندر جو ان کے ایجنٹس ہیں وہ پکڑے گئے ہیں۔ ابھی ناظرین جو بڑی کارروائی کچھ دن پہلے سڈنی کے اندر کی گئی تھی، اور اس میں بھی بھارت کی خفیہ ایجنسی روا سے تعلق رکھنے والے کچھ افراد جو ہیں ان کو گرفتار کیا گیا، جو کہ سڈنی کے اندر خوفناک دھماکے کرنے والے تھے۔ دوسری جانب ناظرین آج کینیڈا کے اندر ایک اور بڑی کارروائی کی گئی ہے۔ کینیڈا میں ناظرین جگدیپ سنگھ نام کا 21 سالہ ایک جو بھارتی دہشت گرد ہے اس کو گرفتار کیا گیا۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ رات 1 بجے جگدیپ سنگھ جو ہے وہ ایک شخص کا پیچھا کر رہا تھا، اس شخص نے جو ہے وہ فوری طور پہ رات کو اس نے پولیس کو کال کر دی، اور تھوڑی ہی دیر میں جگدیپ کو تلاش کر لیا گیا۔ اور ناظرین جگدیپ سنگھ جو ہے اس نے پولیس کو دیکھا تو برف کے اندر اس نے جو ہے وہ اپنا ویپن یعنی گن جو ہے وہ پھینکی، جس کو پکڑ لیا گیا۔ اس کا جو بیگ تھا اس کے اندر 2 چاقو، ٹیپ اور رسیوں کے رول یہ جو ہے وہ وہاں سے برآمد ہوئے تھے، تو جس کے بعد اسے گرفتار کر کے اس پر دہشت گردی کے مقدمات جو ہے وہ درج کرتے ہوئے سے مزید انویسٹیگیشن جو ہے شروع کر دی گئی ہے۔ تو یہ ناظرین اس وقت بھارت کی جانب سے کروایا جاتا ہے، ٹارگٹ کلنگ کروائی جاتی ہے۔ ابھی ریسنٹلی قصور کا جو گنڈا سنگھ بارڈر ہے وہاں سے پاکستانی علاقے میں 2 دہشت گردوں نے داخل ہونے کی کوشش کی۔ یہ بھارت کی خفیہ ایجنسی روا کے آفیسرز تھے، اور انہوں نے انکشاف کیا کہ وہ ٹارگٹ کلنگ کی غرض سے پاکستان میں بھیجے گئے تھے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عالمی سطح پہ پوری دنیا کے اندر بھارت بری طرح سے ایکسپوز ہو رہا ہے۔ اندرونی حالات ان کے یہ ہیں ناظرین، اس وقت مسلمانوں کے خلاف نفرت ان کی عروج پہ پہنچی ہوئی ہے۔ آج میں ایک جو انتہا پسند ہندو جو ہے اس کی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، جس میں وہ ناظرین لوگوں کو موٹیویٹ کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ تمہیں بہت مزہ آئے گا، سیٹسفیکشن لیول تمہارا بڑھ جائے گا کہ تم مسلمانوں کو پکڑو اور ان کو ویران جگہوں پر جا کر تیزاب ان کے جو ہے وہ ان تیزاب سے، یعنی جو جلا دینے والا تیزاب ہے اس تیزاب سے ان کے اوپر تشدد کرو۔ اور تو اور ناظرین غازی آباد کا جو علاقہ ہے وہاں پہ گنڈاسے اور تلواریں اور اس کے بعد کرپانے لے کر یہ مسلمانوں کے گھروں میں جا کر انہیں دھمکا رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ تمہیں ختم کر دیں گے، ہم تمہیں مار ڈالیں گے۔ یہ اس وقت سچویشن جو ہے وہ انڈیا کے اندر چل رہی ہے۔ خوفناک قسم کے وہاں پہ ناظرین درندے جس طرح سے رہ رہے ہیں، اور یہ ناظرین میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا یہ سامنے آنا اس طرف اشارہ کر رہا ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر کسی بھی اقلیت کو نہ تو بھارت کے اندر کوئی محفوظ زندگی میسر ہے، اور نہ ہی ان کا مستقبل جو ہے وہ انتہا پسند ہندوؤں کے ساتھ منسلک ہے۔ اسی وجہ سے آنے والے دنوں کے اندر ناظرین جب بھی بھارت کے اندر بھارت کو پنگا لے گا آس پاس کے ممالک کے ساتھ، جیسے پاکستان ہے، بنگلہ دیش ہے، چائنا ہے، تو ان کے ساتھ کوئی جنگ شروع کرتا ہے تو اس جنگی ماحول کے اندر سب سے زیادہ فائدہ جو ہے وہ انہی اقلیتوں اور ان سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں ان کا ہوگا، مختلف کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا، کہ وہ وہاں پہ آزاد اور خود مختار ریاستوں کے حوالے سے اقدامات شروع کر سکتے ہیں، یا جو جدوجہد ہے وہ شروع ہو سکتی ہے۔ دوسری جانب ناظرین پریویس ویلاگ کے اندر ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ بھارت نے ایک جو ہے وہ پلے میزائل کا ایکسپیریمنٹ کیا ہے، جس کے بارے میں انہوں نے بڑے بلند و بانگ دعوے کیے، لیکن ناظرین آج ایک بار پھر ایک اور ویڈیو سامنے آئی ہے جس میں بھارت جو ہے اس کا یہ میزائل اپنے ٹارگٹ پر نہیں بلکہ کہیں اور جا کے لگا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، میں نے آپ کو اس ویلاگ کے اندر ہی بتایا تھا کہ بھارت ہمیشہ یہ جو انہوں نے پناکا میزائل ہے اس کا ایکسپیریمنٹ کیا یا اس کا کیا پرالے میزائل کا، تو اس میں انہوں نے ان کو ٹارگٹس کو ہٹ کرتے ہوئے نہیں دکھایا گیا، بلکہ انہوں نے صرف جو ہے وہ لانچنگ ٹیوب ہے اس سے میزائلوں کو نکلتے ہوئے دکھایا ہے۔ تو اب ناظرین خبر سامنے آ رہی ہے کہ وہ جو پرالے میزائل کا ایکسپیریمنٹ ہے وہ ناکام ہوا اور اس نے ٹارگٹ کو ہٹ نہیں کیا، بلکہ بہت دور جا کے وہ میزائل جو ہے وہ گرا ہے اپنے ٹارگٹ سے۔ تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔